غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا وہی پسندیدہ عنوان لے کر کے، آتنکواد کا ورودھ، جس پر ہم بہت ساری باتیں سن چکے ہیں اور پھر سے آگے سننے کے لیے ہم شیخ محترم کا پرزور استقبال کرتے ہیں. شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ہمارا موضوع چل رہا ہے آتنکواد کا ورودھ، اور اسی موضوع کی وضاحت کے لیے ہمارے سامنے آج بھی ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں. میں شیخ کا پرزور استقبال کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اور ناظرین، ہم شیخ سے پچھلی نشست میں ایک سوال کیے تھے، اس کا جواب ہمیں ملا. اب دوسرے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. شیخ، پچھلی نشست میں آپ سے الحمدللہ ہم نے تفصیلی معلومات حاصل کی. قبل اس کے کہ میں دوسرا سوال آپ سے کروں، پچھلی نشست میں جو سوال ہوا تھا کہ آتنکواد کے موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آپ نے 2-3 پہلو پر روشنی ڈالی تھی. تو اس میں ایک پہلو تھوڑا سا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی تھوڑی اور وضاحت ہو تو زیادہ مناسب لگے گا. دوسرا جو پہلو آپ نے پیش کیا تھا کہ بندے اور رب کا تعلق اور بندوں کا بندوں سے تعلق، اور یہی جو ہے حل پیش کرے گا آتنکواد کا، دہشت گردی کا. یہ تھوڑا سا اگر اور وضاحت کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ زیادہ مفید رہے گا. آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری جو بات ہوئی تھی، جس میں ہم نے دہشت گردی یا آتنکواد کے موضوع پر بات کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ایک پہلو یہ بھی رکھا تھا کہ عام طور پر لوگوں کی نظر میں مذہب کی حیثیت بندے اور رب کے درمیان کے مسائل سے ہے. جی، سماج اور سوسائٹی کے جو مسائل ہیں یہ مذہب کا حصہ نہیں ہوتے، یہ کلچر کا حصہ ہوتے، یہ تہذیب ہوتی ہے. مذہب کا معاملہ بندے کو رب سے جوڑنا ہے، یہ تصور ہے. اسی لیے لوگوں کا تصور یہ ہے، کہتے ہیں خدا کو مندر میں تلاش کرو، گرجا میں تلاش کرو، یا کہنے والے کہتے ہیں کہ مسجد میں تلاش کرو. بازار، تجارت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کا کلچر یا لوگوں کے اپنے معاملات ہیں. تو میں یہ بات اصل میں سامنے لانا چاہ رہا تھا اس نقطے کو ذکر کر کے کہ اسلام جی ایک ایسا دین ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بندے اور رب کے درمیان کے مسائل سے جوڑ کے نہیں رکھا ہے. جی جی اس میں بندے اور رب کے درمیان کے مسائل بھی ہیں، جیسے ہم توحید کا مسئلہ جانتے ہیں. نماز 5 وقت لوگ پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازوں کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور نماز کے علاوہ بھی دیگر اور بہت ساری عبادتیں ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کے مسائل. جی وہی اسلام کا ایک بڑا باب بندے اور بندوں کے درمیان جو معاملات اور مسائل ہیں، ان مسائل کو عدل پر یعنی انصاف پر اور خیر خواہی پر، ایک دوسرے کا بھلا چاہے، اور ایسے ہی بلند اقدار پر مبنی تعلیمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے. بندے اور رب کے درمیان کے جو مسائل ہیں، بالکل اسی طرح بندے اور بندوں کے جو مسائل ہیں، ان بندے اور بندوں کے مسائل کو عدل یعنی انصاف پر یا نصیحت یعنی خیر خواہی کے پہلو کو مقدم رکھ، ایسے ہی بہت سارے بلند اقدار پر، اونچی قدروں پر مشتمل تعلیمات کو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ملحوظ رکھا ہے اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر. تو یہ جو اسلام ہے، دین اسلام، اس اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بندے کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ بندہ بندے سے جڑتا ہے تو اس کا بندے سے جڑنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. گویا اسلام نے ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کو صرف آپسی معاملات کی حیثیت سے ہی نہیں حل کیا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے کہ ایک بندے کا بندے تک پہنچنا نہ صرف یہ کہ بندے تک پہنچنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے. ماشاءاللہ، بہت بڑی بات اور بہت اچھی بات آپ نے کہی.
اور اسی لیے ہم یہ بات سامنے لا رہے ہیں، بار بار ہم یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام کو جب ہم اس حیثیت سے جان رہے ہیں، اور ہے یہ حقیقت اس کی کہ یہ بندوں کے آپسی معاملات کو بھی ایڈریس کرتا ہے، ان کے معاملات سے متعلق بھی اپنے پاس حل رکھتا ہے، ان کے معاملات سے متعلق بھی اپنے پاس تعلیمات رکھتا ہے، تب پھر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی اگر بندے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے تو پھر اسلام میں تلاش کرو کہ اس کا حل آپ کے پاس ملے گا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ اس کا حل آپ کو اس کے پاس ملے گا، اس دہشت گردی کے پرابلم کا یا اس مسئلے کا حل آپ کو اسلام کے اندر ملے گا، اس لیے کہ اسلام جب بندے اور بندوں کے معاملات کو ایڈریس کرتا ہے تو بندے اور بندوں کے درمیان کے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی وہ ایڈریس کرتا ہے۔ بالکل۔ تو میں یہ پہلو گزشتہ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں یہ بات لا رہا تھا کہ ہم اس موضوع پر اس لیے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع پر اس لیے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو دہشت گردی کے حل کے طور پر ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، اور یہ بات نظریاتی بنیاد لوگوں کو مطمئن کر کے دہشت گردی والے مزاج سے ہٹانے کے سلسلے میں اسلام نے جو کام اب تک کیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کیا ہے۔ ان کو جو دہشت گردی کی راہ پہ نکلے ہوں ان کو واپس لانے کی بات اگر کی جائے تو یہ کام اسلام نے نظریاتی بنیاد پر کیا ہے۔ میں نے جیسے گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی کہا کہ فرد کو ختم کرنے سے، لوگوں کو ہٹانے سے نظریہ نہیں مرتا ہے، آئیڈیالوجی نہیں مرتی ہے، آئیڈیالوجی جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ فرد کو ختم کرنے سے آئیڈیالوجی نہیں ختم ہوتی، نظریہ نہیں مرتا ہے، اور نظریے کو مارنا ہے غلط ہونے کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے نظریاتی پہلو ہی کارگر ہو سکتا ہے۔ فرد کے خاتمے سے نظریہ نہیں مرتا، تو پھر جو مذہب انسانیت کے اس پہلو کو ایڈریس کرتا ہے وہی اس کی نظریاتی جواب کی اہلیت اور قدرت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس لیے بھی ہم دہشت گردی کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اسلام کی نظر میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی نظر میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نظر میں یا ان کی روشنی میں، اور قرآن و سنت پر عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور جب کبھی اس قسم کی سوچ نے ابھی ابتدا شروعات کی تھی تو ان لوگوں نے کیسے اس پہ گرفت کی ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے مسئلے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ یہ مذہب، یہ دین نہ صرف بندے کو رب سے جوڑتا ہے بلکہ بندوں کو بندوں سے بھی جوڑتا ہے، اور بندوں کو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے، بندوں کو بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول اور آداب بھی یہ دین سکھاتا ہے۔ تو یہ پہلو تھا جو گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، آپ نے پوچھا تو میں نے مزید اس کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھا۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ، میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم آج آئے دن دہشت گردی، آتنکواد، یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں، میڈیا، اخبار، رسائل، یہ ساری چیزوں میں بار بار یہ دہشت گردی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے ناظرین کو کہ یہ ہے کیا چیز، دہشت گردی کہتے کسے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس موضوع پر جب بھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، تقریر میں ہو یا ہمارے اپنے ساتھیوں کے درمیان جب اس قسم کے مسائل پہ بات چیت ہوتی ہے، تو اکثر میں جو ہے ایک بات کہتا ہوں کہ اس موضوع کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ دہشت گردی کی ایک جامع اور معنی تعریف کیا ہے، دنیا آج تک جو ہے اس پر متفق نہیں ہو سکی۔ اوہ کیا بات ہے! مطلب ایک ڈیفینیشن دینا کہ یہ ہو تو دہشت گردی ہے، یہ نہ ہو تو دہشت گردی نہیں ہے، ایسا جو ہے کوئی ایک ڈیفینیشن جس پر سب متفق ہوں، ایسا نہیں کہ ڈیفینیشن نہیں دے رہے ہیں، سب کے پاس اپنا اپنا ایک ڈیفینیشن ہے، لیکن پر متفق نہیں ہے۔ نہیں، متفق ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس کہ ایک ایسا ڈیفینیشن ہو کہ جس سے معلوم ہے، جیسے چوری ہے، چوری تو سب کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، آدمی قتل کرتا ہے، قتل کس کو کہتے ہیں، سب کے پاس قتل ایک ہے۔ ایک دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، ایک ایشو ہے، تو کب دہشت گردی کہیں گے اور کب بولیں گے کہ دہشت گردی نہیں ہے، تو اس پر جو ہے کوئی ایک واضح تصویر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اکثر جو ہے میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے حکومت کے ذمہ داروں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے
کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے کیا آپ اس کو جو ہے دہشت گردانہ کارروائی سمجھتے ہیں؟ جی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جیسے ہی تحقیقات واضح ہوں گی ہم بات کریں گے کہ ہاں یہ دہشت گردانہ کارروائی ہے کہ نہیں ہے. یعنی مطلب ایک بات یہ ہے کہ اسے جو ہے دہشت گردی اس کو کہتے ہیں، اس کو دہشت گردی نہیں کہتے ہیں. ایک ایسی چیز جس کو سب لوگ دہشت گردی کہیں، اس پر جو اتفاق ہم کو نظر نہیں آتا. میں اپنی اس بات کو جو ابھی میں نے کہی ہے، شاید بہت سارے ہمارے اپنے حضرات، ناظرین، خواتین اس مسئلے کو پوری طریقے سے نہ سمجھ سکے ہوں، تو ایک دو مثالوں کے ذریعے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آج دہشت گردی کی کسی تعریف پر اتفاق نظر نہیں آتا، کہ واقعی ایسی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. یعنی مطلب ایک بات یہ ہے کہ اسے جو ہے دہشت گردی اس کو کہتے ہیں، اس کو دہشت گردی نہیں کہتے ہیں. ایک ایسی چیز جس کو سب لوگ دہشت گردی کہیں، اس پر جو اتفاق ہم کو نظر نہیں آتا. میں اپنی اس بات کو جو ابھی میں نے کہی ہے، شاید بہت سارے ہمارے اپنے حضرات، ناظرین، خواتین اس مسئلے کو پوری طریقے سے نہ سمجھ سکے ہوں، تو ایک دو مثالوں کے ذریعے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں آج دہشت گردی کی کسی تعریف پر اتفاق نظر نہیں آتا، کہ واقعی ایسی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ملک کے کسی بھی حصے میں مثال کے طور پر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے، اگر یہ ہے کہ دھماکے کے ساتھ جان و مال کا نقصان ہوا ہے تو اسے دہشت گردانہ کارروائی سمجھتے ہیں سب، تو ٹھیک ہے. لیکن لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، کسی ایسے نظریے کا ہاتھ ہے جو ہندوستان کے باہر سے ہندوستان کے اندر پھوٹ پیدا کرنے، یا ملک کے اندر لوگوں کے درمیان جو ہے اختلافات کو بڑھاوا دینے، یا ایسے ہی ملک کے خلاف بغاوت کے جذبے سے کی گئی کارروائی ہے، تو اس کو دہشت گردی اسی وقت دہشت گردی قرار دیتے ہیں جب کوئی باہر کا ہاتھ نظر آئے. جی کوئی اندر کا معاملہ ہو تو دہشت گردی نہیں، تو فوراً اسے دہشت گردی کی کارروائی نظر نہیں آتی. اگر دہشت گردی کا معنی ہم دیکھیں تو خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے والی جو کارروائی ہوتی ہے، تو اس کارروائی کو دہشت گردی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو ہے ایک ماحول ایسا ہے کہ ایک ہی واقعے کو لے کر کہ اس کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا جائے نہ دیا جائے، اس پر جو ہے بحث ہوتی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں اگر کبھی جو ہے کوئی اقدام، کوئی کارروائی کرتی ہیں تو اس پر دہشت گردی کا لیبل لگتا ہے، اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. جی ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی ہے نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. جی لیکن میں یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک تنظیم نے کہیں بلاسٹ کیا، اس کو دہشت گردی کا نام دیا گیا، پتہ چلا فلاں نے ذمہ داری قبول کی، ہم نے بلاسٹ کیا ہے، تو اس کو دہشت گردی قرار دیتے ہیں. قبول کیوں؟ کرنے کے بعد قبول نہ کریں لیکن ثبوت ملتے ہیں کہیں نہ کہیں، یا ان کو بتانا ہوتا ہے جو بھی سبب ہو، لیکن دہشت گردی کا اسے نام دیتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی کارروائی جس میں عوام یا بے گناہ لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، لوگوں کے درمیان خوف و دہشت کا ماحول عام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے چین چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ لیکن اسی سے ملتی جلتی بات، اگر حکومتیں ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کے بعد فوجوں کی آپسی لڑائی کی حیثیت جنگوں کی ہوتی ہے، فوجوں کی آپسی لڑائی جنگوں کی ہوتی ہے، کوئی ملک اپنی لڑائی کو فوجیوں تک نہ رکھ کر اگر اس ملک کے عوام کو تباہ و برباد کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے زیادہ خوف و ہراس کا ماحول بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تباہی و بربادی بھی آتی ہے، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو تعداد بھی زیادہ، اگر یہاں کے کسی واقعے کے اندر اگر 10 آدمی 25 آدمی کا نقصان ہوتا ہے جان کا، وہاں 500 آدمیوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کو دہشت گردانہ کارروائی کہا جاتا ہے اور اس کو دہشت گردانہ کارروائی نہیں کہا جاتا۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی حقیقت میں جو ہے ایک مسئلہ ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن دہشت گردی کی ایک ایسا ڈیفینیشن اسے دینا کہ جس پر سب لوگ جو ہے متفق ہوں کہ بھائی ہاں یہ دہشت گردی ہے، اس معاملے کو لے کر آج تک بھی کہیں ایک واضح اتفاق نظر نہیں آتا۔ اور میں خاص طور پہ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دہشت گردی ایک مسئلہ نہیں انسانی سماج کا، ملک کی سطح پہ نہیں، بین الاقوامی سطح پر واقعی ایک مسئلہ ہے، لیکن معاشرے کے لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے لیے یہ مسئلہ کم، ایک ہتھیار زیادہ ہے۔ اب اس کا استعمال ہوتا ہے ہر اس کے خلاف جس کو ہم جو ہے لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، سماج کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، جس سے ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، اس پر دہشت گردی کا نام لگا دیا، الزام لگا دیا اور داخل کر دیا، کہیں اندر بھیج دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دہشت گردی کا ایک واضح ڈیفینیشن نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ دہشت گردی ایک ہوا ہے، لوگوں نے اسے کھڑا کیا ہے کہ دہشت گردی دہشت گردی۔ اب ایسا ہے کہ جس کا بس چلتا ہے، یہ الزام جس کے سر تھوپنا ہے تھوپ دیا اور ڈال دیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہوں، میرے بستی میں، محلے میں، میرے علاقے میں آپ کسی بھی حیثیت سے میرے مفادات کو نقصان پہنچانے والے انسان ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میں کوئی بھی الزام آپ پہ لگاؤں گا تو آپ بچ کے نکل کر آ سکتے ہیں، مجھے ثبوت دینے پڑیں گے، مجھے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو گواہیاں دلوانی پڑیں گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ مجھے آسان مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ میں جو ہے آپ کے متعلق پولیس میں یا کسی بھی ادارے کے سامنے ایسی کوئی رپورٹ دے دوں یا ایسی کوئی بات پہنچا دوں کہ یہ آدمی دہشت گرد ہے یا دہشت گردوں سے اس کا تعلق ہے، آپ کو اٹھا کر اندر کر لیں گے، تو پھر نہ سوال نہ پوچھ تاچھ نہ کچھ، 10 سال گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ آپ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کی ایک واضح تعریف ہونی چاہیے اور جس پر لوگوں کا باقاعدہ اتفاق ہونا چاہیے، اور اس پر جو ہے اقوام متحدہ کو اصل میں کام کرنا ہے اور یہ بھی طے کرنا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو، اس سے ہٹ کر کوئی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے اقوام متحدہ کا نام اس لیے لیا کہ دنیا میں وہی ادارہ جو ہے امن کے لیے ترجمان سمجھا جاتا ہے، ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، ورنہ میرا تو اپنا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے عدل اور انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر، انصاف کو اپنے نظروں میں رکھ کر، دہشت گردی کے واضح مفہوم کو سامنے رکھ کر، غلطی 1000 قسم کی ہو سکتی ہے لیکن 1000 غلطیوں میں سے ایک غلطی کا نام دہشت گردی ہے۔ غلطیاں 1000 ہو سکتی ہیں لیکن 1000 غلطیوں کا نام دہشت گردی نہیں ہے۔ ان 1000 غلطیوں میں سے ہر ایک غلطی کا ایک ایک نام ہے، لیکن ان میں سے ایک غلطی کا نام دہشت گردی ہے۔ یہ چیز طے ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کے ڈیفینیشن اور تعریف پر ہی جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہ جو بات پوچھی، سوال آپ نے پوچھا، بڑا دلچسپ سوال میرے لیے حقیقت میں ہے۔ حقیقت میں آپ جو جواب دے رہے ہیں شیخ، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقیقت میں ایک معمہ ہو گیا ہے۔ ہاں، یہی اصل میں ہے، دہشت گردی جسے ہم کہتے ہیں، اگر ہم جو ہے مطلب غیر جانبدار ہو کر بیٹھنا چاہیں تو ایک معمہ ہی نظر آتا ہے، ایک معمہ ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ کے اعتبار سے جو دہشت گردی ہے میرے اعتبار سے وہ دہشت گردی نہیں ہے، اور میں جسے دہشت گردی قرار دیتا ہوں آپ اسے دہشت گردی نہیں مانتے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر پاور آپ کے ہاتھ میں ہے تو دہشت گردی کی وہ تعریف چلتی ہے جو آپ مانتے ہیں، اور اگر اختیار میری طرف ہے، بات اگر میری چلتی ہے
تو دہشت گردی کی تعریف وہ چلتی ہے جو میں مانتا ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات دہشت گردی کی تعریف کے مسئلے کو لے کر ہے۔ لیکن کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میں پھر بھی آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ قریب عرف عام میں یا معاشرے کے اندر دہشت گردی کا جو مفہوم ہے ہم اسے قریب تر الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جی میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دہشت گردی کا معنی و مفہوم یہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ایک استنباط ہے، ایک معاشرے اور میڈیا اور بہت سارے لوگوں کے افکار اور نظریات وغیرہ میں جو اس کا استعمال نظر آتا ہے اس کو سامنے رکھ کر لیا گیا ایک مفہوم ہے، جس کی روشنی میں ہمیں آئندہ بات کرنے میں مدد ملے گی، مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ میں آپ کے سامنے جو ہے ایک دہشت گردی کا مختصر سا مفہوم رکھتا ہوں۔ دیکھیے، دہشت خوف کو کہتے ہیں۔ جی، دہشت خوف۔ دہشت گردی کا معنی ہوتا ہے کہ خوف ماحول میں عام ہو جائے، پھیل جائے۔ یہ لفظ کا سیدھا سادہ معنی ہے۔ دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوف و ہراس کا ماحول معاشرے کے اندر عام ہو جائے۔ اس کی روشنی میں دہشت گردی ہر وہ کارروائی، جی ہر وہ کام یا ہر وہ بات، جی ہر وہ کارروائی جس کارروائی کے نتیجے میں معاشرے کے عوام یا بے قصور لوگوں کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہو، اسے دہشت گردی ہم کہیں گے۔ شیخ، دہشت گردی سے متعلق جو بات ابھی آپ نے کہی اور آخر میں آپ نے ایک مختصر سی تعریف بیان کی، میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ دہرا دیں اور اس کی تھوڑی وضاحت اگر ہو جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ بہت اچھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی کا عرف عام میں جو معنی و مطلب ہے، اگر ہم اس کو کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کارروائی جس کے نتیجے میں معاشرے کے بے قصور لوگوں کے درمیان اور عوام کے درمیان خوف و دہشت کا ماحول عام ہو جائے، اس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس کی میں ذرا سا وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں نے کہا ہر وہ کام کا مطلب جو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کی جو ہے مطلب ایسی تقریر ہو، ایسے الفاظ ہوں جس کو سن کر عام لوگ جو معاشرے کا حصہ ہیں، سماج اور سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ خوف و دہشت کے ماحول میں جیتے ہوں، تو یہ گفتگو دہشت گردی ہے۔ بہت بڑی بات، تحریر ہو، تقریر ہو، وہ قلم جس قلم کے اندر یہ بات ہو کہ وہ معاشرے کے عام لوگوں کو اور بے قصور لوگوں کو خوف و ہراس کے ماحول میں مبتلا کرتا ہو، وہ قلم دہشت گرد ہے۔ کیا بات، زبردست، بہت اچھی بات۔ اور ہر وہ کاروائی، چاہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی بلاسٹ ہو، حد تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ضروری نہیں کہ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ جڑا ہو، لیکن ایسی کوئی کاروائی کرتا ہے کہ اس کی ایک کاروائی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے دہشت گردی کی تعریف میں داخل ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس معاملے میں صرف فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومتوں کی طرف سے ہونے والے وہ اقدام جو جنگوں کے نام پر کچھ لوگوں کو ختم کرنے کے نام پر ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں کہ نہ ہوں، ان سے زیادہ عوام کا نقصان کرتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ سب حقیقت دنیا کے سامنے ہیں کہ ایک فرد کے خلاف، ایک جماعت کے خلاف، ایک گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کے نام پہ دنیا کی بڑی طاقتیں اقدام کرتی ہیں، لیکن ان کی اس اقدام کا نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ بے قصور عوام کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہوتا ہے، جبکہ وہ لوگ ان کا نقصان کیے بغیر بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی آڑ میں عوام کے خلاف بھی کارروائی ہوتی، عوام کے جان و مال سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے، میں بات نہیں کر رہا ہوں افراد کی، ایک تہذیب مٹا دی گئی، تہذیبیں ختم ہو گئی، کلچر ختم ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمارتیں ڈھہ گئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک لوگوں کی ایک جماعت ختم ہو گئی، ایک کلچر جو ہے، ایک پوری ایک انسانی تاریخ کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ اور خلاصہ ہوتا ہے، کلچر ختم کر دیا جاتا ہے، صرف اس نام پہ کہ کچھ لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ کارروائی وہ جو ایک آدمی کے شر سے روکنے کے لیے آپ جو ہے 100 لوگوں کا نقصان کریں۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی دہشت گرد ہے، اس کی دہشت گردانہ کارروائی کے نتیجے میں 100 لوگ مارے گئے۔ اب حکومتیں اس کے خلاف کارروائی کرتی ہیں،
1,00,000 لوگوں کی جان جاتی ہے. 100 لوگوں کا نقصان کرنے والا دہشت گرد ہوا. جی جی 1,00,000 لوگوں کی جان لینے والی کاروائی دہشت گردی نہیں. وہ مونی جو میدان میں آئے، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں، جن کو ان سب مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی جب بات آ رہی ہے تو یہ تعریف ہونی چاہیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ کاروائی کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے بے قصور عوام کے اندر خوف و دہشت کا ماحول عام ہو، تو اس کو ہم دہشت گردی کہیں اور اس کو دہشت گردی قرار دیں، اور تبھی جا کر جو ہے اس معاشرے کے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف ہم قدم بڑھا سکیں گے. اور اس معاملے میں ہم سلیکٹیو نہ رہیں. فلاں قوم کے لوگ ہوں، فلاں ذات کے لوگ ہوں، فلاں طبقے کے لوگ ہوں، فلاں علاقے کے لوگ ہوں، ان ساری حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر اگر انسانیت کا مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اتنا ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اسے لینا چاہیے. ورنہ ہم ایک طرف دہشت گردی سے لڑیں گے اور دوسری طرف یہ حد بندیاں رکھ کر ہم دہشت گردی کو اور بڑھائیں گے. اس موضوع پر ہماری انشاءاللہ اور بھی بات آگے ہوتی رہے گی. آج جو ہمارا مقصد تھا، جو آپ نے سوال پوچھا، مجھے صرف اس کا جواب دینا تھا کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس تعریف کا موضوع خود جو ہے واقعی معنوں میں ایک دلچسپ موضوع ہے، ایک دلچسپ سوال ہے کہ آخر کیا تعریف اس کی ہو سکتی ہے. جو میری اپنی محدود معلومات کی حد تک جو بات سمجھ میں آئی، اس کی روشنی میں میں نے ایک تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو ناظرین ہیں، حضرات و خواتین ہیں، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آئی ہوگی. تو اس کو جو ہے ہم دہشت گردی سمجھتے ہیں، اس کو دہشت گردی سمجھ کر ہم اس کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. ناظرین، ہم شیخ محترم کا شکر گزار ہیں کہ دہشت گردی ہے کیا چیز. اس سلسلے میں آپ نے بہت ہی دلچسپ انداز میں باتیں بتائی، اور مختصر جو تعریف آپ نے پیش کی، اس کی جو مثال آپ نے دی، جو وضاحت کی، حقیقت میں مثال میں ایک درد بھی تھا، لیکن ان مثالوں کے ذریعے حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے، اس مثال کے ذریعے ایک حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے، اور مثال کو ہم نے اچھی طرح سمجھا بھی ہے. ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں. ناظرین، اب وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اس موضوع پر اور مزید سوالات کریں گے اگلی نشست میں، اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا